کریں گا. اور اس کے بعد جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے, مشکل سے, بے ہوشی سے, انجانے میں, علم نہ ہونے کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, اس کی اٹھ کے آپ قضا کریں. وہ قضا کا طریقہ کیا وہ بھی بتا دوں. جب کوئی نماز آپ کی چھوٹتی ہے اور جو ہی آپ کو ہوش آئے یا نیند کھلے اور پتہ چلے تبھی اس کو پڑھنا ہے. مثال آپ فجر میں الارم لگا کے سوئے, نیند کھلی تو کیا ہو گیا, سورج نکل گیا تھا 7 بج گئے تھے. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارے, آپ جان دو اب آپ ظہر میں وضو کریں گے, ڈبل وضو کر کے کیا فائدہ. تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں, وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی. یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے, جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے, آنکھ لگ جائے, جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے. لیکن یہ سستی قائلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث. یہ غفلت سے ہو گیا, میں نے الارم لگایا, میں نے سب کچھ کیا, میں نے گھر والوں سے کہا, سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے, ہوگی غفلت, مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے. تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے, چونکہ وہ غفلت میں تھا, اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا, اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی پھر بھی نہیں اٹھ سکا, اس کے لیے تب ہے. اثر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ اثر کا وقت ختم ہونے پر ہے, بہت لیٹ ہو گئے, اٹھتے ہی آپ کو اثر پڑنا, آپ یہ نہیں جانتا مغرب کا, چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے, حدیث میں الفاظ ہے, تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے. خامخواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے, کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے, جیسے ہی یاد آ رہے ظہر کا وقت فوراً کرنا, اثر تک انتظار نہیں, ڈبل وضو کرنا, ڈبل فلاں کرنا, وہ کرنا, ٹھیک ہے, فوراً آپ اس کو کر لیں. کچھ لوگوں کو تو اتنی رائے نہیں ہوتی کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے, اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گیا, اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے, چلے جاتے. ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں, ہوگی نا جماعت, کیا فائدہ مغرب سے پہلے, تبھی آپ کو پڑھنا. اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس لیے کہ نماز پڑھو, جماعت ہو بھی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے, اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا کیونکہ اس کی نیت تھی, ٹھیک ہے. تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے, اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے, تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی. تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے. پہلا, نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی, جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ پہلے سمجھ. مطلب کیا ہے, مطلب میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی, اس کی قضا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, اذان ہو رہی ہے, اس کے بعد جان دو دیکھیں گے اب مغرب آ گئی, تو کیا اس اثر کی قضا ہے؟ نہیں, یہ نماز ختم ہو گئی, آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا, اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا, ختم ہو گئی. تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے, جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی. تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی, اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے, 5 وقت فرض ہے, اذانیں سنی, سب کچھ کیا, پھر بھی نہیں پڑھا, تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے صرف توبہ ہے, سخت توبہ ہے, شدید توبہ ہے, لیکن اس کی قضا نہیں ہے. تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں, جو چھوٹ گئی اس کی. رول سمجھ میں آ گئی. تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو اب یاد کر لیجیے, میں کل چھوڑ دیا, پرسوں چھوڑ دیا, پرسوں چھوڑ دیا, لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے, کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے, تو توبہ ہے. جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوٹی, جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ, تو پھر اس کی قضا. کسی نے ایک سوال کیا, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اس کا آپ کے ذریعے دونوں ڈیٹیلز کی ڈونیٹ کلیک کریں. اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں, اور آپ کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں. جزاک اللہ. اعراض کرنا, اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا, اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا, یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو, تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو. کیوں؟ سنو, آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو, کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں, مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں, اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کر دل سخت ہو جاتے ہیں. اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں, دن چریا بولتے ہیں اس, دن بھر میں کیا کر رہے ہیں, دن بھر کا معمول دیکھیں, اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں. ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے, امام خود پڑھ رہا ہو, تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے. چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں, مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں, عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں, تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم, قرآن کی تلاوت کی شکل میں, دعاؤں کی شکل میں, کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ. اچھا, اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہے, یہ کام ہوا کیا, فلاں چیز ہوئی کیا, یہ گیا کیا, وہاں ہوا کا, بچی کا کیا ہوا, بچے کا کیا ہوا, بزنس کا کیا ہوا, پڑوسی کا کیا ہوا, اس کا.
تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ہارڈنگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے. یاد رکھیے اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں. سمجھ رہا؟ کثرت سے ذکر کریں. ٹھیک ہے. تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے اللہ کے ذکر کی کمی یاد رکھی اور دنیا کے ذکر کی زیادتی. آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی. اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی. اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا. مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں آدھا کام کرنا بند کر دے. تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یاد رکھیے تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں چونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم کرے. آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سلام کرنا بسم اللہ کا پڑھنا ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی آنے کی مسجد میں داخل ہونے کی نکلنے کی لوگوں سے ملنے کی مصافحہ کرنا گھر سے نکلنے کی گھر میں داخل ہونے کی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے. اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے. یاد رکھیے اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں یاد رکھیے وہ وجہ یاد رکھیے جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت. موت کی یاد سے غفلت. چونکہ ذات سے انسان مر جائیں گا تو مر گیا لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے. چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے. یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے. کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی اس کو موت یاد آ گئی فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا. کسی نے کسی پہ ظلم کیا دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے دل نرم ہو جاتا. چونکہ مرو گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا. کسی نے کسی کو ستایا حق مارا ظلم کیا گالی دی کچھ بھی کیا آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ موت یاد دلاؤ اس میں آپ ڈر پائیں گے. کوئی زکات و صدقات نہیں کرتا آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ موت یاد دلاؤ وہ زکات صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کرے تو اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے. موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی. جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی چونکہ آخرت کی بات ہو رہی. تو موت کا تذکرہ آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں. اس کے دل نرم رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو. اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے. تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے موتا کے گھر جایا کریں نماز جنازہ میں شامل ہوئیے تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کی دعائیں مغفرت کیا کیجیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی. یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جائیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو اب چلنے تو دیکھا جائے گا اس لیول تک آئے جب ہوگا جب دیکھا جائے اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ. یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ یہ یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا. 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا. پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے یہ ایک فریضہ ہے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکات ادا کرو گے. پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے. اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے. کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو. 4 چیزوں پر عہد لیا. یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی. اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا.
اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتا چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھیے کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت کی، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا، زکات ہم کو دینا، اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%، اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہ چیزیں۔ لیکن آج بھی ان میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان۔ یاد رکھیے تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اور کیوں نہیں، اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم جس کی کہیں گے رزیل، جس کو کہیں گے اخلاقی رزیلہ، رزیل سمجھتے ہیں ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم نے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھاڑے اڑا اڑا کے پریشان ہیں۔ لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی بنیادی ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کرے، زیادہ کہاں خرچ کریں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا ہے، سپاٹ آیا تھا، بلیک سپاٹ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور سپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور سپاٹ۔ ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا۔ یاد رکھ سارا دل کیسا ہو جاتا ہے اس کا؟ کالا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ دل پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام کریں۔ ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں وہ قلب سلیم بھی مل جائے ہم، جس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کرے گا، جو پاک اور صاف اور نرم دل تھا، جو وہ لے کر آئے گا قابل قبول ہے۔ کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ قلب سلیم چاہیے اللہ ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، تو ہمیں وہ لے جانا ہے۔ تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نہیں ملتا۔ یاد رکھیے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کی۔ لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، ہے نا، الگ الگ ہیں۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، اعمال قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے تو تالے والا دل ہے نا۔ کسی جگہ کا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہوگا۔ تو تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، ہے نا، یہ سب دلوں کے اقسام ہے۔ یاد رکھیے
کبھی موقع ملا دیکھیں گے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا, ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا, ان کے دل سخت ہو گیا. رکھیے آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے, اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے, وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا. خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا, دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے. جب یہودی ٹیڑے ہو گئے مطلب حق آیا, نبی آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت, علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے, اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, صحیح راہ سے ہٹا دیا, دل کو سخت کر دیا. دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے. خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم, دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں. جس کی جیتی جاتی مثال یہود تھے. یہود نے حق آنے کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد, حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلایا, مطلب ٹیڑے ہو گئے. آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا, پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا, آپ کیا بولتے بہت ٹیڑھا ہو گیا دیکھتا اس کو میں. ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا, اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا فلما زاغوا, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا کہتا ہے ازاغ اللہ قلوبہم, تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا. تو ہم اس بات کو تھام لیں, اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے. ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے, نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے. اگر ایسا نہ کیا, اپنی خواہشات کی پیروی کی, آج کوئی اور شادی بیاہ, میت, لین دین, معاملات, تجارت, بول چال, بات چیت, اٹھنا بیٹھنا, دعوت, سب اسی لحاظ سے ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں, اس میں ہم خوش ہوتے ہیں. تو ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب ہم ٹیڑے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا. اب وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے. یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا. ہم جب بھی اس آیت کو سنتے تو کیا سوچتے, اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتے سنیے, وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ وہ حالات کو بدل دے. یاد اس کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو. یہ اس کا معنی تھا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے کو بیٹھا ہے. وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لائے, وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لائے, تبھی تو انبیاء بھیجے, کتابیں بھیجی. دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو, مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے. نہیں, اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہم, ہے نا. یہود نے یہی کیا, سرکشی کیا. آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے. جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے. کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولیں گے, اب آیت ہے صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے, اب آیت ہے فلاں نکل جاؤ ایسے. اور نکلتے ہو اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں اپنے اچھل نکل جاؤ, اور نکل. جہاد کا اعلان ہو رہا خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جایا کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا, نکل کے بھاگ جاتے ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے. تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ وہاں سے پھیر لیا, واپس چلے گئے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے نکل کے, تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. ہمارا حال بھی یہ, لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں, سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا, لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے. کیوں؟ تو بولے سنے تو عمل کرنا پڑتا. منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا پڑے. ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے, ہم تو سننے کو تیار نہیں, سنے تو عمل کرنا پڑے گا. سبحان اللہ, آپ سمجھ رہے بات. اور یہ بات میں نے عملاً دیکھی. ہم جب کالج میں تھے تو ایک مرتبہ یہ کہ ایک صاحب جو ہے گانا گا رہے تھے بہت زور سے, تو ہمارے ساتھ ایک جو ہے ایک عرب تھے, اور انہوں نے سوچا کہ اس کو نصیحت کرتا ہوں, چونکہ گانا گانا تھا, الفاظ اچھے نہیں تھے,
नसीहत करने के लिए हो गए। जैसे ही उसने देखा कि नसीहत करने आ रहे हैं, उन्हें दोनों उंगलियां कान में डाला और भागने लगा, लिटरली भागा, और वो उसके पीछे भाग रहे और ये आगे भागा। उन्होंने बोला मैं तो आज सुनाऊंगा। फिर एक मुकाम में जाके उसको पकड़ के उसके दोनों कानों में से उंगलियां निकाल के उन्होंने सुनाए। जब सुन लिया तो बोला अरे यार अब अमल करना पड़ेगा ना। आज समझ रहे, मतलब वही कॉन्सेप्ट है। ये लोग क्या करे, आयत सुन रहे हैं, फिर इशारा करे दूसरे को मजलिस में से उठो निकलो, निकलने के बाद पूछ रहे किसी ने देखा तो नहीं अपने को, अपन निकले वहां से, क्योंकि आप अमल करो बोलेंगे अपने। तो जब उन्होंने ये हरकत की, अल्लाह ने उनके दिलों को सख्त कर दिया, फेर दिया अल्लाह ने उनके दिलों। आज हमारा हाल भी है, हमें से अक्सर लोग कुरान हदीस इसलिए भी नहीं सुनते, बोले सुने तो बेटे अमल करना पड़ेगा, लिहाजा नहीं सुने तो हम बच जाएंगे। क्या नहीं सुने तो आप बच जाएंगे? अगर नहीं सुने तो कोई बच जाएगा तो सबसे पहले काफिर बच जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं मालूम इस्लाम हक है। हम नहीं बचेंगे, पहले हमको तो मालूम इस्लाम क्या है। समझो मेरे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इन मुनाफिकों के जैसे हमारे दिल भी सख्त कर दे और टेढ़ा कर दे। आइए, छठा वो काम जिससे करने से दिलों में सख्ती आ जाती है, वो क्या है? वो ये है कि ज्यादा हंसना और लहू और लाइब में मशगूल रहना। ज्यादा हंसना और लहू और लाइब मतलब खेल कूद में मशगूल रहना। तो लहू और लाइब के कामों में मतलब बेकार के कामों में और खेल कूद में मतलब दुनिया को खेल तमाशा समझना, इसके अंदर सीरियसनेस लाके अच्छे अमल नहीं करना, चलता है बोलना, हंसना खूब, ये याद रखिए दिलों की सख्ती की वजह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इब्न माजा की रिवायत, आपने फरमाया तुम ज्यादा ना हंसा करो क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तुम ज्यादा ना हंसा करो क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी को खेल तमाशा ही बना लिया, दिन और रात सिर्फ हंसते रहते हैं। हंसना है, मुस्कुराना है, इसमें मना नहीं, कैके भी कभी लगा ले तो कोई मसला नहीं है, ये पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन फिर भी जायज है। लेकिन पूरी जिंदगी इसमें गुजर, कोई आया तो हंसी, कोई जा रहा तो हंसी, बैठे तो हंस रहे, उठे तो हंस रहे, मैयत में खड़े भी तो हंस रहे, किसी मतलब सिर्फ हंसी का रहता। और आप वो मस्जिद को देख सकते जमा के खाली हाँ 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 आवाजें चालू रहते, बोलेंगे यार इनकी जिंदगी क्या है, सिर्फ हंस रहे। ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे जो हालात कब्र के बताए गए और मौत की बात की कैफियत जो मेरे सामने लाई गई, अगर तुम्हारे सामने ला दी जाती तो तुम ज्यादा रोते और बहुत कम हंसते। ये तुम हंसना भूल जाते, समझ रहे आप? तो लिहाजा बहुत ज्यादा कसरत से हंसना अच्छी बात नहीं। थोड़ा बहुत हंसने में कोई मसला नहीं है, कोई मजाक नहीं। हंसी और मजाक के आदाब, इससे पूरा मेरा एक तफसीली लेक्चर है कि हंसी करना, मजाक करना, थोड़ा बहुत हंसना बिल्कुल जायज है, इसमें कोई मुमानियत नहीं। लेकिन बकसरत हंसना और हंसते ही रहना, कैके लगाना और कसरत से कैके ही लगाना, पूरी जिंदगी को खेल कूद बना देना, ये बिल्कुल जायज और पसंदीदा नहीं है, बल्कि ये दिलों को याद रखिए मुर्दा कर देने वाला अमल है। तो लिहाजा हंसिए, हशाश और बशाश रहिए, तबस्सुम जिसको कहते हैं मुस्कुराइए, थोड़ा हंसिए। कभी कभार कैके लगाना भी जायज है, हराम नहीं है, लेकिन हमेशा करना मना है। तो हंसिए से मना नहीं है, लेकिन हमेशा हंसना, लहू और लाइव समझना दुनिया को, हर चीज को। नमाज पढ़ेगा देखा जाएगा, फुला करेगा हाँ देखा जाएगा, ज़कात का हम तो कभी दिए नहीं आज तक, सिर्फ हंसते हैं ऐसे लोग। और आज भी देखिए आप लोगों को जब कोई बात आपकी टालना है तो कैसा करते हैं, हंस के टालते हैं, चलो नमाज हटा मैं जा, अभी भी हंसी, सीरियसनेस नहीं है कि मैं क्यों नहीं जा रहा। तो गोया पूरी जिंदगी इन्होंने हंसते में लगा दी। ये छठा अमल था, याद रखिए। और ये 6 बड़े बड़े अमाल याद रखिए, जिनकी करने से दिल टेढ़े, सख्त, खराब, मुर्दा, बेकार हो जाते हैं, याद रखिए। तो दिलों को सख्त करने वाले अमाल है। इसी तरह 7वां अमल याद रखिए, दुनिया की लज्जतों में और आसाइशों के उसूल के लिए हर तरह के काम करना, मारे मारे फिरना, और आखिरत के लिए कोई तैयारी ना करना। मतलब दुनिया के लिए पूरी कोशिशें करना और आखिरत के लिए कोशिशें ना करना, ये भी दिल की सख्ती की वजह है। और आप इसको महसूस कर सकते हैं, जब आदमी का टारगेट और एम दुनिया हो जाता है, आखिरत नहीं होता, तो उसके दिल खुद सख्त हो जाते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, रिश्तेदारों को उनका हक दो, उनको माल से मदद करो। जब आदमी का टारगेट दुनिया हो जाता है, बोलता उनको देंगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा, उसका दिल सख्त हो जाता है। लेकिन जब आखिरत उसका मकसद होता है तो बोलता है इनको दो, इसलिए कि यही तो मेरे नजात का जरिया बनेंगे इंशाल्लाह आखिरत में, है ना, यही तो मेरे नजात का जरिया बनेंगे आखिरत। तो दुनिया जब टारगेट बन जाती है तो दिल सख्त हो जाते हैं, और आखिरत जब टारगेट होता है तो दिल नरम हो जाते हैं। तो दुनिया के लिए कोशिशें करना और आखिरत को भूल जाना, ये दिलों की सख्ती की वजह है। और आज अक्सर हम में से लोग जो संग दिल हो गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो गए कि टारगेट दुनिया है, जिसके लिए कितने सारे नुकसान अपने आखिरत के हम कर रहे हैं। अंदर हक मारना, रिश्तों को तोड़ना, ज़कात ना देना, सदक़ात ना करना, जिसका हक माल में ना देना, लोगों की मदद ना करना, ये सब क्यों होता है? इसलिए कि मदद करूंगा तो दुनिया मेरी चले जाएंगी, मैं पीछे हो जाऊंगा, वो मेरे बराबर आ जाएंगे, वो मेरे साथ आ जाएंगे, और हम छोड़ देते। आखिरत को टारगेट कीजिए, दुनिया को टारगेट ना बनाइए, याद रखिए। 7वां अमल था। 8वां अमल याद रखिए, जिसकी वजह से दिल सख्त हो जाते हैं, याद रखिए, वो ये दुनियावी महफिलों में बैठकर इधर उधर की बातें और फजूल गुफ्तगू करना, इससे भी दिल सख्त है। दुनियावी मजालिस में बैठना और फालतू बात, दुनियावी मजालिस में बैठकर दुनिया की खैर की बातें करना भी जायज है,
کہ تجارت کیسی کرنا, بزنس میں کیا چل رہا, مارکیٹ میں کیا چل رہا, کیا نئے پروڈکٹس آئے, کیا نئے ایپس آئے, بزنس پروموشن کیسے کرنا, یہ سب اچھی بات کام ہے. لیکن مارکیٹ میں فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کر, یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا عمل ہے, اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے. اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا ہوں. 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں, وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا. اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں. فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا, میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے اس کو دیکھنے میں ہم کر رہے ہیں. دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں, پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں, ہے نا. ایک بچہ ہے, اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی, آپ 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کریں گے. کیوں؟ دیکھنے سے اس کے دل میں وہ برائی نہ رہی, اس کا دل سخت ہو گیا. کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی, ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا. جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا, پسینے چھوٹ جاتے ہیں. لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. لیکن یہ تو جائز کام تھا, لیکن اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا, انسانوں کو مارنے کی چیزیں دیکھیں گا, پھر وہ سخت دل بنتا چلا جائے. تو گناہوں کو بار بار دیکھنا, گناہوں کو بار بار جس کو اس میں وقت ضائع کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے معلوم, بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے, میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے, بہرحال وقت کو ضائع کرنا, تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے. جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے, لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی. یاد رکھیے. 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں, وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی اس کی کوشش نہ کرنا. جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ, اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا, یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ. یاد رکھیے کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے, ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دلوں کی سختیاں ہمیں ختم کرنا ہے, تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے, اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے. آج کتنی عجیب بات ہے, یاد رکھیے. اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے, جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی, جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بکثرت جماعت اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی. اس کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین نے ایک لمبے عرصے تک قربانیاں دی. اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ کہ دین کے بیسک نالج, بنیادی علم بھی ہم کو نہیں, بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھے دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتے ہیں. اب کیا بتاؤں میں, اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا ہے, پوسٹ گریجویشن کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا ہے, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ہے, ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی, دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی, اسلام کا, دین کا بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں, بیسک نالج بھی نہیں. یاد رکھیے, فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے, نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا ہے, سمجھ رہے آپ. مطلب ایسی حالات ہے, علم کی اتنی کمی اسی کو ان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم. کتنا بنیادی سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, لوگوں کو نہیں پتا ہے, لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے. یاد رکھیے.